بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس اردو تاریخ، زبان و ادب، مصنف، شاعر اور ادیب کے تمام تر نوٹس موجود ہیں جو ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی تیار کیے گئے ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کے نوٹس کی ضرورت ہو ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کی کامیابی کی گارنٹی لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے فیض احمد فیض۔ یہ عہد ترک محبت ہے کس لیے آخر، سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم جن اہم نکات کو دیکھیں گے وہ ہیں ان کا تعارف، ان کا مجموعہ کلام، ان کی عشقیہ شاعری، ان کی رومانویت، جذبات کی ترجمانی کی انہوں نے، ان کی سراپا نگاری، فطرت نگاری، درد مندی کا اظہار، اور فیض احمد فیض پر لکھی گئی تصانیف۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان کا تعارف۔ فیض احمد فیض رومانوی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ ایک عہد ساز شاعر تھے، فطرت نگاری میں کمال رکھتے تھے۔ 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1984 میں لاہور میں انہوں نے وفات پائی۔ ترقی پسند تحریک کے بانی کے طور پر سمجھے جاتے تھے شاعر، اور مردہ معاشرے میں ایک نئی روایت کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ 20ویں صدی میں اقبال کی مقبولیت عروج پر تھی۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کے شاعر کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو انسانی حقوق سے روشناس کروایا۔ کے دو حصے تھے، ایک سیاسی اور دوسرا رومانوی۔ فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام میں ہے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یارا، میرے دل میرے مسافر۔ فیض احمد فیض پر لکھی گئی تصانیف، نئے دریچے سے جو ریاض صدیقی نے لکھی ہے، فیض کی شاعری کا مطالعہ ڈاکٹر نصرت چودھری نے، فیضان فیض ابو سعید قریشی نے لکھا، فیض محبت و انقلاب کا شاعر ثاقب رزمی نے، فیض احمد فیض درد و درماں کا شاعر ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے لکھا، فیض احمد فیض شاعری اور سیاست فتح محمد ملک نے، اور فیض احمد فیض شاعر اور شخص ڈاکٹر آفتاب احمد نے یہ تحریر کی ہے۔ فیض احمد فیض کی کلام کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے امید کی فضا قائم کی اور معاشرے کی تلخیوں کا خاتمہ کر کے معاشرے کا مثبت چہرہ دکھایا۔ رومانوی ہو یا انقلابی شاعری، ان کا انداز ایک جیسا تھا۔ انہوں نے لوگوں کے احساس محرومی کی ترجمانی کی اور حقیقت پسندانہ سوچ کی ترجمانی کی۔ عشقیہ شاعری، نقش فریادی میں انہوں نے انسان کے جذبات کی عکاسی کی، محبت کے اظہار کو خوبصورت انداز سے بیان کیا، چاند کی چاندنی سے ٹھنڈک کا احساس لیا۔ محبوب کی یاد میں عاشق کا دل بے قرار ہے، اور محبوب کی یاد کو جذبات کو ابھارتی ہے، جیسے ویرانے میں بہار آ جائے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ رومانویت، فیض احمد فیض کی شاعری میں محبوب جو ہے وہ لمبا اور حسین ہے، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت اور ہونٹ رسیلے ہیں۔ محبوب کی یاد ایسی ہے جیسے ویرانے میں بہار آ جائے یا کسی بیمار کو شفا مل جائے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ جذبات کی ترجمانی، فیض احمد فیض کی شاعری میں جذبات کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے۔ ان کی شاعری میں خلوص کا تصور ملتا ہے اور ان کی شاعری میں ایک وزن پایا جاتا ہے۔ تمہاری یاد کے زخم جب بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ سراپا نگاری اور فطرت نگاری، فیض احمد فیض کی شاعری میں فطرت کی خوبصورت ترجمانی کی گئی ہے، تخیل کو بلند پرواز عطا کی گئی ہے، رمزیت اور شاعریت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ آزاد نظم کا انہوں نے انتخاب کیا۔ ان کی شاعری میں الفاظ قطار باندھے نظر آتے ہیں۔ صداقت ان کی شاعری کا اہم حصہ رہا ہے۔ قدرت کے مناظر کی بھی خوبصورت ترجمانی کی گئی ہے اور خوبصورت انداز سے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ درد مندی یا درد کا اظہار، فیض احمد فیض کی شاعری میں ہمیں درد مندی کا عنصر ملتا ہے۔ عشق و محبت کی تمام تر کیفیات، درد و غم کی کیفیات بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے، اور انسان دوستی کا تصور بھی ملتا ہے۔ جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل کے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے انتہا شکریہ۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔